السلام علیکم۔ لاہور میں بھی اور پہلے لاہور سے ہی شروع ہوا اسموگ کا جو مسئلہ تھا کہ فوگ اور پھر جو دھواں اور یہ ساری چیزیں مختلف گیسیں مل کر جو اسموگ بن گئی، تو اس کا جو مسئلہ لاہور سے شروع ہوا تھا، ہر سال ہوتا ہے، ہر سال سردیوں میں ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے اس وقت حکومت کو جوش پیدا ہو جاتا ہے، حکومت کو بھی ہو جاتا ہے، بلکہ میڈیا کو ہو جاتا ہے، میڈیا میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میں پچھلے سال سے تو دیکھ رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ہیں، انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے، پچھلے سال سے نوٹس لیا، اور وہ چل رہی ہیں چیزیں نا کہ لاہور میں اسموگ پر کیسے کنٹرول پایا جائے، لاہور کی جو آلودہ ہوا ہے، آلودہ ماحول ہے، اس پر کیسے قابو پایا جائے، جو پالیوشن ہے لاہور میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ ایک کل کا دا نیوز انٹرنیشنل ہے، اس میں منصور احمد ہیں اس کے نیوز کے، میں کئی سال ہو گئے ان سے ملا تھا ایک دفعہ، تو وہ جو اکانومی کی بیٹ ہے اسے کور کرتے ہیں، ان کا لکھا ہوا یہ رائٹ اپ ہے دا نیوز میں، اور اس کا جو عنوان ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو لاہور میں اسموگ ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو لاہور کے ارد گرد، لاہور کے نواح میں جو سبربن ایریاز ہیں، نواحی علاقے ہیں، وہاں جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، بھٹیاں لگی ہوئی ہیں، فرنیسز ہیں، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں، لوہا پگھلایا جاتا ہے اور دوسرے کام ہوتے ہیں، غراض والا کام ہوتا ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے اس علاقے میں نا چیزیں یہ ساری، اور اس کی بنا پہ میں پچھلے سال بھی میں نے لکھا تھا، اس سال بھی میں لکھتا رہا ہوں، کہتا رہا ہوں، لیکن اب اس سال میری نظر سے یہ خبر گزری اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں چلیں بھئی، کہیں نہ کہیں سے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہو گئی کہ کون سی جگہوں سے زیادہ آلودگی جو ہے ہوا میں، ماحول میں شامل ہو رہی ہے اور کہاں سے اسموگ بن رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، سردیوں میں ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، ہوا میں بھی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اس سے وہ ساری چیزیں جم جاتی ہیں اور اسموگ جو ہے وجود میں آتی ہے۔ تو اس کی جو ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے اس خبر کی ہے کہ انڈسٹریل شٹ ڈاؤن ان داروغہ والا اسپارکس اکنامک اینڈ انوائرمنٹل ڈیبیٹ، یعنی جو صنعتی، وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ فیکٹریاں بند کر دی گئی، جو خاص طور پر لاہور داروغہ والا کا علاقہ ہے، وہ سارے علاقے میں بہت زیادہ فیکٹریاں ہیں اس طرح کی، چھوٹی چھوٹی فرنیسز دیکھی ہیں میں نے جا کے، مجھے لوگ بھی بتاتے ہیں، میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے بھی بتایا ہے وہ۔ تو ان کی وجہ سے داروغہ والا میں جو صنعتی فیکٹریاں یا جو صنعتی ایک طرح سے جو بھی وہاں پہ کنسرن تھے یا بھٹیاں تھیں یا فیکٹریاں تھیں، ان کو بند کر دیا گیا ہے، تو اس سے معاشی جو ڈیبیٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور پھر ماحولیاتی ڈیبیٹ بھی کہ ماحول کس طرح خراب ہوا ان سے، اور پھر یہ کہ آگے میں بتاتا ہوں اس میں خبر میں کیا ہے، پنجاب انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹس ڈیسیژن ٹو شٹ ڈاؤن 200 to 250 انڈسٹریز ان دا داروغہ والا انڈسٹریل ایریا۔ داروغہ والا کے صنعتی علاقے میں تقریباً 200 سے 250 تک یہ فیکٹریاں بند ہوئی، ان میں بھٹیاں بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، اور اس سے اب یہ اس میں لکھا انہوں نے یہ ہے کہ جو منصور احمد ہیں ان کا ہے کہ بھئی، تو داروغہ والا میں یہ مطلب انڈسٹریلیا میں جو بند کی گئی یہ فیکٹریاں 200 سے تقریباً 250 تک، اس کی وجہ سے ایک بڑا وہاں پہ احتجاج، جو لوکل بزنس ہے، مقامی کاروبار ہیں، ان کے طرف سے بہت احتجاج سامنے آیا ہے۔ ڈیلیگیشن آف 200 انڈسٹریلسٹ فرام دا ایریا اپروچ دا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیکنگ انٹرونشن سپورٹ، کہ وہاں سے تقریباً 200 جو ہیں ان فیکٹریوں کے مالکان، کاروباری لوگ جو ہیں وہ جا کے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہیں ان سے ملے ہیں وہ، اور انہیں اپنی سمجھے ایک طرح سے بپتا یہ جو ہے بتائیے کہ بھی فیکٹریاں بند کر دی گئی، ہم کیا کریں۔ اچھا، آگے بھی ایک اس میں ڈیورنگ اے میٹنگ ود دا انڈسٹریلسٹ LCCI پریزیڈنٹ میاں ابو ذرشاد listen to their grievances which included allegations of corruption and extortion by the environmental department reportedly amounting to millions of rupees۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ کہ جو لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے جو صدر ہیں اس وقت میاں ابو ذرشاد، ان کی ملاقات یعنی وہ کاروباری یا جو فیکٹریوں کے مالکان ہیں ان سے ہوئی، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں مطلب یہ کہ مبینہ طور پر یہ الزام اس میں بتایا کہ ایلیگیشن لگے ہیں۔ ایلیگیشنز کس پہ لگے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، ان پر یہ مبینہ طور پر یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ اس میں کرپشن ہے، اور اس میں جو ملینز آف روپیز، لاکھوں روپے جو ہیں وہ رشوت میں لیے گئے ہیں، ایکسٹورشن ہے، ایک طرح سے بھتہ ہے، زبردستی لیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل ہوگا، مجھے نہیں پتا کیسے ہوا، کب ہوا، لیکن پچھلے سالوں سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، اور
ساری پورے پچھلے سال بھی میں دیکھتا رہا کہ وہاں سارے بالکل وہ پورے لاہور میں جی ایکشن ہو رہا ہے. اور ایک تو یہ کہ لاہور میں جو پنجاب حکومت ہے وہ لاہور میں سمجھے جو جم خانہ کلب ہے مال روڈ پہ جو اپر مال کہلاتا ہے، اور وہاں سے سمجھ لیں جہاں سیکریٹریٹ ہے جہاں لوئر مال آ جاتا ہے. پھر لوئر مال سے اپر مال تک جو مال روڈ ہے پوری پنجاب حکومت صرف اتنے حصے میں ہوتی ہے. پنجاب حکومت کی جو مہم چل رہی ہو، جو کام کا چل رہا ہو، اس کے پوسٹر، اس کے بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے ہورڈنگز اس حصے میں مال روڈ پہ لگے ہوتے ہیں. بس تو ساری انوائرمنٹل ایکشن جو ہوتا ہے پنجاب حکومت کا وہ بھی یہیں پہ ہوتا ہے، اور تھوڑے سے کچھ علاقوں میں ہو جائے گا. تو یہ پچھلے سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، بالکل بھی نہیں. اور یہ 200 سے 200 250 فیکٹریاں ہو سکتا ہے پہلے کام ہو زیادہ ہو گئی ہیں، یا اس وقت 200 250 ہو گئی ہیں. وہ تو کیوں نہیں بند ہوتی تھی فیکٹریاں؟ پچھلے سال کا بھی مجھے یاد ہے، میں لکھتا رہا ہوں یہاں پہ. اور پچھلے سال کی یہ بات ہے، یہ جسٹس شاہد کریم ہے لاہور ہائی کورٹ کے، جن کے پاس یہ نوٹس ہے اور اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی رہتی ہیں. اور پچھلے سال بھی میں لکھتا ہوں، لیکن بہرحال میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، میری رسائی کیسے ہو سکتی ہے وہاں جسٹس شاہد کریم تک کہ میں انہیں بتاؤں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے لاہور میں، کس چیز کو آپ جا کے دیکھیں گے اور قانون کی وہاں عملداری کو ممکن بنائیں گے تو یہ اسموگ لاہور کی ختم ہوگی یا کم ہوگی.